کہ اللہ نے اگر دولتیں دی ہیں تو ان کا مس یوز مت کیجیے، شادیاں کیجیے۔ شادیاں کیسے کریں؟ شادی کے بڑی شین کا 3 نقطہ ہٹا دیجیے، شادی کو بالکل سادی سادی کر دیں، سمپل، ایک دم سمپل۔ آج کی تاریخ میں مسلم کمیونٹی کا حال یہ ہے، لوگ دیکھتے ہیں یار وہ فلانا مالدار آدمی ہے تو اپنی لڑکی کو اگر اس کے یہاں بیاہ دیں گے نا تو بڑے موج کرے گی میری بٹیا۔ اگر اللہ نے قسمت میں لکھا ہے کہ اس بٹیا کو موج نہیں کرنا ہے بلکہ زندگی بھر روتے گزارنا ہے تو کوئی ساہوکار اسے سکون کی نیند سلا نہیں سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے بچیوں کی شادیاں ایسے دھنوانوں سے کی، بھکاری ہو گئے لوگ۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں نے غریب سمجھ کے شادی کی تھی اپنے بچے کی، وہ راج کر رہی ہوتی ہے۔ شادی کرنا ہمارا کام ہے، مقدر بنانا ہمارا کام نہیں ہے، اس رب کا کام ہے۔ اگر اس نے ہماری قسمت میں خوشحالی لکھی ہے تو کوئی ہمیں بدحال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہماری قسمت میں رب نے خوشحالی نہیں لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خوشحال نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی شادیوں کا موقع آئے، یہاں بھی حالات ایسے ہیں، ہمارے راجستھان میں، اتر پردیش میں تو باضابطہ طور پر حالات یہ ہیں، کسی کا بچہ اگر سرکاری نوکری پا جائے یا ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، لائر ہو گیا تو وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کون آدمی موٹا ہے، پیسہ کہاں سے زیادہ ملیں گے۔ اتنا بڑا بھکاری ہوتا کم وقت۔ جب میں نے پوچھا ارے ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے، ہم نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا ہے، بھکاری بھیک منگا کر بھیک مانگنے کے لیے بنایا تھا، تو چل کٹورا لے کے میرے خواجہ کی چوکھٹ پہ چل، لاکھوں لوگ پلتے، تو بھی پل جائے۔ بولے موٹر سائیکل چاہیے، وہ بھی بلٹ، اور اب وہ 4 پہیے والی گاڑی چاہیے، بیٹے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا اپنے شہر محترم مکرانہ میں ماشاءاللہ گھر میں رکھنے کے لیے سامان نہیں ہے، جب جہیز کا سامان آتا ہے نا تو الٹ کر کے اوپر رکھتے ہیں۔ اس میں چوہے آرام فرماتے ہیں، کیا نام اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں صوفہ سیٹ میں اس میں چوہے آرام فرماتے ہیں، اس کی اولادیں اسی میں ہوتی ہیں، انڈے ونڈے اسی میں وہ تناؤ مطلب دیتے ہیں، ان کا پورا خاندان اسی میں آباد رہتا ہے۔ جو صوفہ اس میں رکھا ہوا ماشاءاللہ اتنے سارے چوہے آرام فرماتے ہیں، اتنے کہ اندر سے سب کھوکھلا کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، مانگتا کیا ہے جی، وہ ڈبل بیڈ ہونا چاہیے، فریج بھی 2 منزلہ والی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، اور وہ بھی ایسی کی تیسی ہونی چاہیے، کولر الگ سے ہونے چاہیے، ڈائننگ ٹیبل ایسی ہونی چاہیے، اور جی صوفہ اس قسم کا ہونا چاہیے، اور کچھ نقد بھی ہونے چاہیے۔ یوپی میں آ جائے اور بہار میں تو حالت یہ ہے جب بارات جاتی ہے نا تو دولہا ہوتا اور دولہے کے ساتھ 10 12 15 اس کے اسپیشلی فورس ہوتی ہے، اس کی 10 12 لوگ ہوتے ہیں نا اسپیشل، تو وہ دولہے کے ساتھ ہی کھانے بیٹھتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، شروع میں پہنچے ہیں نا، مٹھائی بھی کھایا، چائے بھی پیا، کافی پیا، لڈو کھایا، تھمس اپ سب پی گئے۔ جب کھانا کھانے کا نمبر آتا ہے تو یہ ٹیم ایک ساتھ بیٹھتی ہے بھکاریوں کی، تو دولہے راجا کے ہاتھ میں لال لال رومال ہوتا ہے، اب کھانا لگ جاتا ہے نا تو وہ ایسے کر کے بیٹھتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی کے باپ کو بلاؤ۔ جب ہم نے اس پر سرچ کیا کہ بھی آخر ایسا ہوتا کیوں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ لڑکی کا باپ آتا ہے تو وہاں پر 50,000 1 لاکھ یا کچھ وہاں رکھتا ہے کہ بھکاری کھائے۔ جی وہ اسپیشل بھکاری دولہا مہودے ایسے منہ پہ لگائے، چپ چاپ بیٹھے، گونگا بہرا اندھا چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو فقیروں کی ٹولی ہوتی نا وہ بھی چپ کے بیٹھے، 500 تو آئے گا، یہ اپنا بھی نمبر آئے گا۔ تو یہ حالات ہیں لوگوں کے، بینک بیلنس ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کس کے یہاں سے زیادہ جہیز ملے گا، جہیز۔ جب نکاح کی باری آتی تو جی مہر فاطمی باندھ دو، مہر فاطمی تھوڑا سا ہو جائے، اور جب جہیز لینے کی باری آتی تو بیٹا لوگوں کو جہیز فاطمی نہیں سنائی دیتا ہے، جہیز تو کھا۔ اب تو مکان تک مانگنے لگے بھک منگے کہ مکان دیجیے۔
تو کسی کے پاس اگر 4-5 بیٹیاں پیدا ہو گئیں تو کیا وہ دھنس جائے زمین میں؟ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے کہ کوئی نامرد بنایا ہے؟ یوں بیٹا دولہا بن کے آتا ہے، کیا ہار وار پہنتا ہے، کبھی گھوڑے بیٹھتا ہے، تلوار یوں لڑکا لیتا ہے اور مورچھے جھل کے چلتا ہے، بیٹا گاڑی میں بیٹھتا، بڑے انداز میں بیٹھتا ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ ارے یار دولہا تھا دولہا، تجھے بھکاری کیسے بن گیا؟ سسرال والوں کے سامنے بھیک مانگتا ہے۔ کسی کے 4 بچیاں ہو گئی نا، وہ غریب بیچارہ گھٹ گھٹ کے مر جاتا۔ ہم نے ہندوستان میں بہت سارے اخبارات پڑھے ہیں، ہم بھی میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں، کتنے ماں اور باپ ہیں جو اس غم سے کنویں میں کود کے مر گئے کہ قوم کے ان سفید پوش بھیڑیوں کی توڑ بھرنے کے لیے جہیز کا سامان کہاں سے لے کے آئیں گے؟ بچیاں 4 ہیں، کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اس لیے ماں باپ دونوں کنویں میں کود کے مر جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے بچی سمیت کنویں میں کود کے باپ مر گیا ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی جناب میں؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اے کاش دنیا کا ہر مسلمان یہ ٹھان لے کہ مجھے بالکل سمپل سی شادی کرنی ہے، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، معاملہ کلوز، بیٹیوں کا حق دے دو جو باپ کی پراپرٹی میں آتا ہے، اور کوئی جہیز نہیں، کوئی مائرہ سائرہ نہیں، سب ستیہ ناش کر دو تاکہ یہاں بھی مار کٹائی سے بچ جاؤ اور قبر میں بھی کوٹے نہ جاؤ۔ اگر تم نے بیٹیوں کے حق دبائیں ہم نہیں دیے ہیں تو یاد رکھنا ہے تیرے مارے جاؤ، قسم خدا کی کسی کا باپ قبر میں بچانے نہیں آئے گا۔ اللہ، چاہے تم نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مائرے میں دے دیے، شریعت میں ہم نے بہت ڈھونڈا، کسی لغت اور ڈکشنری میں یہ مائرہ کیا ہوتا ہے یہ لفظ ہی نہیں ملا۔ راجستھان میں ہم آئے تو مجھے معلوم پڑا یہ مائرہ بھی کوئی بڑا ہے۔ 1-2 دن پہلے رات میں پورا خاندان اکٹھا ہوگا، پھر اسی بیچ میں وہ لڑکی جو اس کی بہن لگتی ہوگی، جو بھی لگتی وہ کھڑی ہوتی ہے، اتنے لگڑے اس پہ لاد دیے جاتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے مر گئے ہوتے ہیں۔ ہاں یوں بڑے مجمع میں مائرہ دیا جا رہا تھا، بڑے مجمع جو دیکھا ہوا میں بول رہا ہوں۔ تو ارمان مت نکالو، یہ دعا کرو اللہ جس طرح سے تو نے بچے ہمیں دیے ہیں ان کی زندگی خیریت سے گزرے، یہی ارمان ہے، یہی ارمان ہے۔ دعائیں مولا قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے مصطفیٰ جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو ان سے کہہ دینا اللہ بہت قریب ہے۔ جب تم دعا مانگتے ہو نا تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے؟ اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ مانگو نا اللہ سے، کون روکتا ہے؟ جب وہ دینے پہ آتا ہے نا تو آدمی سنبھال نہیں سکتا ہے، اور جب وہ لینے پہ آتا ہے نا چمڑی ادھیڑ دیتا